معاملات کیا ہے ذرا اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ شراز احمد شرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں، نمائندے ہیں PNN کے، ذرا ان سے بات کرتے ہیں، معاملات کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، آسان کرتے ہیں۔ شراز کہیے گا، یقینی طور پر اسکروٹنی کا پروسیس اس وقت چل رہا ہے، ماحول کیا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کتنا متحرک ہے، کتنا فعال ہے، کیا خبریں ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیے امید، جس طرح آپ نے بتایا بھی انٹرو میں کہ اس وقت جو موسم ہے وہ تو سرد ہے، لیکن جو سیاسی موسم ہے، سیاسی ماحول ہے، وہ انتہائی گرم ہو چکا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مختلف پولیٹیکل لیڈرز ہیں، جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان ہیں، انہوں نے مختلف مقامات سے جو ہے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں انتخابات لڑنے کے لیے، اور اپنی تیاریاں جو ہے وہ جاری رکھی ہوئی ہے۔ جس طرح آپ نے بات کی قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کی، اس دفعہ جو مانسہرہ سے وہ انتخابات لڑ رہے ہیں، ظاہری بات ہے وہ حلقہ ہے جو کہ بہت محرومیوں کا شکار رہا ہے، اور اس دفعہ وہاں پر جو مقابلہ ہے وہ کانٹے کا مقابلہ ہوگا، کیونکہ ایک طرف سے نواز شریف جو ہے وہ میدان میں اترے ہیں، تو ان کے مقابلے میں جمعیت علماء اسلام نے مفتی کفایت اللہ کو میدان میں اتارا ہے۔ گو کہ وہ متحرک ہے جمعیت علماء اسلام میں، اور خاصا ووٹ بینک بھی ہے مانسہرہ میں ان کا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے اعظم سواتی جو ہے میدان میں اترے ہیں، تو ان کا بھی کافی جو ہے وہاں پر ووٹ بینک ہے، اور خاص طور پر جو سواتی قبیلہ ہے وہ ان کے ساتھ ہے۔ تو جو مانسہرہ کا حلقہ ہے وہاں پر تو گھانٹے کا مقابلہ ہوگا، اور نواز شریف کو ٹف ٹائم بھی جو ہے وہاں سے دیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میں ذرا بات کروں اسلام آباد کے حوالے سے، تو اسلام آباد میں چونکہ الیکشن کمیشن کا آفس بھی ہے، یہاں پر بھی سرگرمیاں ہم نے جو ہے مانیٹر بھی کی، دیکھا بھی، انتخابات کے سر آپ نے سوال بھی کیا الیکشن کمیشن کے حوالے سے، تو ان کی جانب سے تو انتظامات مکمل ہے، تیاریاں مکمل ہے، لیکن جو امیدواران ہیں وہ ایک دوسرے پر پنجہ آزمائی کے لیے تیار ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے اسلام آباد میں بھی بڑے بڑے نام جو ہے میدان میں اتارے ہیں۔ جماعت اسلامی کی جانب سے چونکہ ظاہری بات ہے باقی پارٹیوں کی طرح مذہبی جماعتوں کا بھی اسلام آباد میں ایک ووٹ بینک ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ایشوز پر جو مذہبی جماعتوں کے رہنما ہے وہ بھی بات چیت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ جماعت اسلامی کی جانب سے تینوں حلقوں پر جو ہے اپنے امیدواران انہوں نے سامنے لائے ہیں۔ میاں محمد اسلم کو جو ہے نامزد کیا گیا ہے، اس کے علاوہ جو چودھری صاحب ہے ان کو بھی جو ہے اس دفعہ جماعت اسلامی کی طرف سے سیٹ پر جو ہے ان کو NA47 میں جو ہے کاشف چودھری صاحب ان کو جو ہے اتارا ہے۔ اس کے علاوہ NA48 پر جو ہے جماعت اسلامی نے ملک عبدالعزیز کو جو ہے اتارا ہے، جو کہ وہ بھی ایک خاص طور پر جو ہے بہت مقبول ہے اسلام آباد میں، اور ایک خاص ووٹ بینک جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کر لیں جمعیت علماء اسلام کی، تو ان کی طرف سے بھی تیاریاں مکمل ہے، اور مولانا فضل الرحمان بھی اس دفعہ کافی متحرک ہے۔ وہ یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہے کہ وہ اس دفعہ DI خان کے ساتھ ساتھ پشین سے بھی انتخابات میں جو ہے وہ حصہ لے سکتے ہیں، اور اس دفعہ مولانا فضل الرحمان کافی جو ہے پرعزم دکھائی دے رہے ہیں اپنی پارٹی کو لے کر۔ اور جو ہم شاید سیٹرڈے کو ڈسکس کر رہے تھے، فرائیڈے کو غلام مرتضیٰ صاحب کے ساتھ، بیورو چیف صاحب کے ساتھ، وہ یہ کہ شاہد خاقان عباسی خود تو انتخابات میں حصہ نہیں لے رہے، نہ ان کا انٹرسٹ تھا، اور مری کا جو ان کا حلقہ ہے وہ بڑا مضبوط تصور ہوتا ہے وہاں پر، تو ان کے صاحبزادے سے متعلق بتایا جا رہا تھا کہ وہ شاید الیکشن لڑنے کے لیے راضی ہو گئے تھے مقامی عمائدین کے کہنے پہ۔ تو کیا خبر ہے وہاں کی؟ پھر شاہد خاقان عباسی کے صاحبزادے ہی ہیں وہاں سے؟ دیکھیے عبید، شاہد خاقان عباسی سے میں PNN کے لیے ہی انٹرویو کر رہا تھا، اور انہوں نے یہ بات PNN کے ساتھ ہی کی تھی کہ وہ اس بار جو ہے انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے۔ جب میں نے کویسچن کیا کہ وجوہات کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت جو حالات ہیں ملک کے، تو اس کو دیکھ کر اس تناظر میں اس بار جو ہے انتخابات میں حصہ نہیں لوں گا، لیکن کل سرائے کی طرف سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس بار ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ مری سے انتخابات لڑیں گے، اور ان کے صاحبزادے جو ہے وہ مری سے ان کی جگہ پر جو ہے وہ انتخابات لڑ سکتے تھا۔ جب میں نے شاہد خاقان عباسی سے ناراضگی کی وجوہات پوچھی کہ وہ ظاہری بات ہے کچھ عرصے سے پاکستان مسلم لیگ نون میں وہ ایکٹیو نہیں تھے، جب انہوں نے مسلم لیگ نون سے راہ الگ کی تھی، اس سے قبل کی بات ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جب مجھے میاں صاحب بلائیں گے تو میں پارٹی میں آ جاؤں گا، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انہوں نے راہ بھی الگ کر لی تھی، اور اب جو ہے ان کا صاحبزادہ مری سے جو ہے وہ انتخابات لڑیں گے، کیونکہ وہ بھی جو ہے کافی ٹف ٹائم دے سکتا ہے، کیونکہ ظاہر بات شاہد خاقان عباسی نے بہت کام کیے ہیں مری میں، تو اس دفعہ وہاں کی بھی جو سچویشن ہے وہ بھی کافی ٹف ٹائم دے سکتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو۔ اگر وہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ آزاد حیثیت سے انتخابات لڑیں گے، تو مسلم لیگ نون کو اور دیگر پارٹیوں کو جو ہے مری سے وہ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد کی اگر ہم پلیز کنٹینیو بتائیں اسلام آباد کی کیا خبر دے رہا ہے؟ اسلام آباد کی اگر ہم عبید بات کر لیں، تو پاکستان تحریک انصاف بھی اس دفعہ ان کی طرف سے جو ہے وکلاء کو جو ہے میدان میں اتارا جائے گا۔ اس کے علاوہ دیگر جماعتیں بھی، جن میں جمعیت علماء اسلام ہے، پاکستان مسلم لیگ نون ہے، جماعت اسلامی ہے، پاکستان نائب الحق پارٹی ہے، اس کے علاوہ مرکزی مسلم لیگ ہے۔ تو اسلام آباد کی جو صورتحال ہے وہ بھی اس دفعہ ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر بھی کانٹے کا مقابلہ ہوگا، وہ جو اسلام آباد سے منتخب ہوگا تو وہ بھی آگے جا کے، ظاہری بات ہے ہم دیکھتے ہیں اسلام آباد میں کافی مسائل تھے،
کچھ دن قبل کی بات ہے، یہاں پر ڈکیتی کے واردات تھے، رازنی کے واردات تھے. اس کے علاوہ جو ہم اسلام آباد کے جو دیہی علاقے ہیں وہاں پر ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت زیادہ پانی کا وہاں پر ایشو ہے، سیوریج لائن کے مسائل ہے. تو جو لوگ ہیں شراز ایک المیہ یہ نا کہ امید ہوئے تھے ہم یہ جو ڈکیتی کے معاملات ہوں یا سڑکوں کی بناوٹ کے مسئلے ہوں یا پانی کے مسائل ہوں، ان کو ہم اپنے منتخب ارکان اسمبلی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. آلدو یہ بلدیات کا سبجیکٹ ہے اور ہمارے یہاں بلدیات کا بھی اس طرح سے اسٹیبلش بھی نہیں ہے، اور یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. خیر یہ بھی ایک دکھ ہے، یہ کسی اور دن ہم ڈسکس کریں گے. خیر بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. شراز ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، کہہ رہے ہیں بھائی اسلام آباد کی تینوں سیٹس پر جو ہے وہ کانٹے کا مقابلہ ہوگا، اور مری سے شاہد خاقان عباسی وہ جو الیکشن پر یقین نہیں رکھتے اور کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے، اس کا حاصل وصول کچھ نہیں ہوگا اور معیشت کو پہلے ٹھیک کریں، ان کے بیٹے الیکشن لڑ رہے ہیں. خیر